عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھے پھر یہ موقع دیا ہوا ہے کہ میں اس کا مقدس کلام آپ تک آج پہنچا سکوں۔ یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک اور دن سب انسانوں کو، سب مخلوق کو دیا ہوا ہے۔ جی ہاں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ صاحب اقتدار جو کسی ملک کے حکمراں ہیں۔ میرے پیچھے آپ امریکہ کے کانگریس کی بلڈنگ یعنی US کیپٹول کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی اربابان اقتدار رہتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں، جنہیں یہاں پر لا میکرز کہتے ہیں، یا پھر کانگریس مین، یا پھر ان کو سینیٹرز کہتے ہیں۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر وائٹ ہاؤس یعنی وہ سفید گھر جہاں پر امریکی پریزیڈنٹ، امریکہ کے صدر رہتے ہیں، اور میرے بالکل سامنے جو نیشنل میموریل ہے، جو بہت ایک عظیم ٹاور ہے، ایک مینار ہے، اور اس کے پیچھے لنکن میموریل ہے، جہاں پریزیڈنٹ لنکن کے لیے ایک میموریل، ایک یادگار انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے۔ کئی مہینوں پہلے جب میں لنکن میموریل گیا تو وہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں پتھر پر، جو کہ ابراہم لنکن کی زبانی ہے۔ وہاں پر میں نے کچھ چیزیں ایسی پائیں کہ ابراہم لنکن جو ہیں، نہ صرف وہ امریکہ کے بہت اچھے صدر تھے، بلکہ وہ ایک اچھے مسیحی بھی تھے۔ انہوں نے ہی جو افریقن امریکن جو کالے لوگ ہیں امریکہ میں، ان کی آزادی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے سلیوری سے، تو انہوں نے جد و جہد کی اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے وہاں پر واضح طور پر ان پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک ہی خدا، ایک ہی مقدس بائبل یعنی کتاب مقدس، ہمارا ایک ہی مسیح ہے، ہم ایک ہی خدا کے پیروکار ہیں۔ تو وہ ایک اچھے مسیحی تھے، اور اس کے دل میں انسانوں کے لیے جو محبت تھی وہ واضح طور پر وہاں پر دی ہوئی ہے۔ مگر اربابان قدرت میں سبھی لوگ خدا کی عزت نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل کے جو منتخب صدر ہیں یعنی باراک حسین اوباما، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے احکام کے کئی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بچوں کو ماں کے بطن میں قتل کرنا، اس کے حق میں سخت حمل جسے کہتے ہیں، یا پھر بہت سے ایسے اور چیزیں ہیں، ہم جنس پرستی وغیرہ، جو خداوند کے کلام میں واضح طور پر دیا گیا ہوا ہے کہ خداوند ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ خداوند حیات دینے والا، زندگی بخشنے والا خداوند ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ حتیٰ کہ ایک بچہ ماں کے بطن میں بھی قتل ہو۔ جی ہاں، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے تجھے تیری ماں کے بطن میں، ہاں جی، جانا ہے۔ خداوند ہمیں اس وقت سے جانتا ہے جس وقت سے خداوند اپنی حکمت میں ہمیں بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ مستقبل کو جا سکتا ہے اور سب چیزوں کو جاننے والا خداوند ہے۔ ہم انسان جب ہمیں قدرت ملتی ہے تو ہم پھولتے ہیں اپنے آپ میں کہ بھائی میں ہی ہوں سب کچھ، جبکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اصل صاحب قدرت، صاحب عظمت، صاحب جلال، صاحب اختیار وہ خداوند ہمارا خالق اور مالک ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں زبور شریف مزامیر میں، زبور شریف جو اس کی جو 90 باب ہے، مرد خدا موسیٰ کی دعا کو اگر ہم پڑھیں
تو ہمارے لیے یہ بہت ہی واضح ہوتا ہے کہ خداوند کون ہے۔ اور ہم انسان، جی ہاں، یہاں تک کہ ممالک کے پریزیڈنٹس جو ہیں یا پھر وزراء جو ہیں یا پھر کانگریس مین جو ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے خدا کے سامنے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف خداوند ہی رب الارباب ہے۔ یہ ارباب قدرت ضرور ہیں یہ لوگ جو یہاں پر ہیں دنیاوی سطح پر، کیونکہ لوگوں نے انہیں اپنا رائے یا ووٹ دیا ہوا ہے اور یہ یہاں پر براجمان ہیں اور قوانین بناتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، اور یہاں سے کئی بہت ساری غلطیاں بھی نکلتی ہیں۔ خداوند ایک ہی صاحب قدرت ہے جس میں کوئی بھی غلطی نہیں، جس میں کوئی بھی خامی نہیں، وہ خامیوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ خداوند ہمارا خالق اور مالک ہے، سب چیزوں کو وہ جاننے والا خدا ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مرد خدا موسیٰ اپنے دعا میں فرماتے ہیں، یا رب پشت در پشت، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ اور انسان کے بارے میں یہاں پر فرماتے ہیں کہ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے۔ انسان کی عمر کیا ہے؟ وہ خاک میں ملنے والا ہے ایک دن، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمیں خداوند نے خاک سے، مٹی سے بنایا ہے، اور ہم دوبارہ مٹی میں ہی جائیں گے، ہمارا جسم جو ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، تیرا عمر اب اختتام کو آیا ہوا ہے، لوٹ آؤ، اے بنی آدم تو لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس، اے خداوند کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کہ کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، گویا کہ تو اسے سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی، ہاں جی، اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی معیار 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے۔ خداوند کا کلام یہاں پر فرماتا ہے کہ خدا کے سامنے ہم انسانوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ صاحب قدرت، صاحب جلال، ازلی اور ابدی خداوند ہے، وہ جس نے سب کچھ کو بنایا۔ اور ہمارے بارے میں اگر ہم غور سے سوچیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، بالکل گھاس کی مانند، بالکل گھاس کی مانند۔ وہ صبح سویرے تو
بہت ہی لہلہاتی ہے اور بہت ہی جیسے کہ اس میں سب کچھ تازگی ہے، مگر جب دھوپ اس پر آتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے اور ہوا کا جو جھونکا ہے اسے کاٹ کر لے جاتا ہے، بہا لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ انسان کی جو عمر ہے، انسان کی عمر کی جو میعاد ہے وہ صرف 70 برس ہے، یا پھر قوت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو پرکھیں تو 80 برس، مگر ایک 70 یا 80 برس کا انسان کر بھی کیا لیتا ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی مردہ جیسے ہے۔ سب سے زیادہ عمر رکھنے والے انسان آج کل شاید 114 برس کے ہوں، یعنی اتنے کروڑوں اربوں جتنے بھی بلینز 7 بلین لوگ اس دھرتی پہ زمین پر رہتے ہیں، 7 بلین میں سے اگر 100 کی عمر 100 سے بڑھ کر ہو تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی جو واقعی عمر ہے اس کی انتہا شاید ہی 80 برس ہو، 80 سال ہو۔ مگر اس 80 سال میں جو محنت اور مشقت، جو ذلتیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں، ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے۔ جس ذلت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، صبح سویرے اٹھو اور کام کاج کو جاؤ، محنت کرو۔ اگر آپ واشنگٹن ڈی سی جیسے شہر میں رہتے ہیں تو یہاں پر ٹریفک جیمز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی رش آور، یعنی کاروں کی اور دوسرے موٹروں کی بھرمار ہوتی ہے، یہاں تک کہ گھنٹوں سڑکوں پر کبھی کبھار لوگ گزار دیتے ہیں، یعنی اتنی مشقت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی انسان ہیں جو اپنے کاروں میں بیٹھ کر گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں کیونکہ وقت سے وہ اپنے دفتر کو نہیں پہنچتے، یا وقت سے وہ اپنے کام کو نہیں پہنچتے، یا وقت سے وہ اپنے ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ، یا وقت سے وہ اپنے گھر کو اپنے بچوں سے نہیں مل پاتی، تو یہاں تک کہ وہ گالی گلوچ تک دے دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی اصلیت۔ انسان گنہگار ہے اور انسان بہت ہی کمزور ہے، مگر خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم خداوند پر اعتماد کرتے ہیں تو خداوند کی قوت، خداوند کا زور ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ انسان کی جو رونق ہے اور جو مشقت اور غم سے بھرا ہوا ہے وہ جلد جاتی رہتی ہے، ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے اے خداوند؟ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ تو یہاں پر خادم خداوند، مرد خدا موسیٰ فرماتے ہیں، ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ لازمی ہے انسان پر کہ وہ اپنے دن کو گننا شروع کر دے اس زمین پر، کیونکہ ہماری عمر کی میعاد بہت ہی کم ہے، مگر خداوند کی عمر کی میعاد ازلی و ابدی ہے۔ وہ ازل سے ابد تک، ابد سے ازل تک، ازل سے ابد تک خداوند ہے۔ وہ ہمیشہ خداوند ہے اور ہمیشہ خداوند رہے گا، اور ہم ہیں کہ ان کے حضور، خداوند کے حضور آ کر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانا دل سے مراد ہے کہ ہم خداوند کی حکمت کو جانیں اور اس کی دانش کو جانیں اپنی زندگی کے لیے، تاکہ ہم خداوند کے حضور یہ کہیں، خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ تیری وجہ سے ہے کہ میں زندہ ہوں، جو سانس میں لیتا ہوں یہ تیری وجہ سے ہے، تیری رحمت کی وجہ سے ہے کہ آج میں زندگی کا سانس لیتا ہوں۔ تو
ہمیں جاننا چاہیے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دن کو گننا سیکھے تاکہ ہمیں خداوند دانا دل عطا فرمائے۔ اے خداوند باز آ کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ خداوند کا خادم یہ فرماتا ہے اے خداوند اپنے قہر سے باز آ، اے خداوند ہمیں ہلاک نہ کر بلکہ ہمیں وہ دانا دل عطا فرما کہ ہم تیری رہنمائی میں تیری اطاعت کریں اے خداوند، اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے، قیام بخش دے۔ خداوند کا کلام یہاں پر فرماتا ہے اور موسیٰ دعا کرتا ہے خداوند کے حضور کہ اے خداوند میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں جانتا ہوں جو میرے لوگ ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہوا ہے، مگر اے خداوند باز آ اپنے قہر سے، اے خداوند تو رحم فرما ہم پر۔ اے خداوند صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہیں اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ یہ مرد خدا کا ایمان بولتا ہے، وہ خود نہیں، اس کا ایمان اس عظیم خدا پر جو کہ رحمت کو بخش دیتا ہے، اپنے فضل کو بخش دیتا ہے، اپنی محبت سے ہمیں اپنے باہوں میں بلا لیتا ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ وہ آرام دینے والا خداوند ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے، اور خداوند کے کلام میں یہ واضح ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہم سے قربت رکھے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ صاحبان قدرت جو ہیں وہ سب ایک دن چلے جائیں گے۔ اگر ہم ان پر اعتماد کریں گے تو ان پر اعتماد تو صرف گور تک یعنی قبر تک ہی باقی رہ سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ مگر اگر ہم خداوند پر اعتماد کرتے ہیں جو ہمارا حقیقی چٹان ہے، یہ چٹان جو پیچھے ہے یہاں پر نہیں، وہ چٹان جو وائٹ ہاؤس ہے نہیں، اور یہ مینار بھی نہیں، وہ میموریل بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، صرف خداوند باقی رہتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند پر تکیہ کرتے ہیں تو ہم اس میں باقی رہ سکتے ہیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اب جنہوں نے اس شہر کی بنیاد ڈالی وہ خداوند پر اعتماد کرنے والے لوگ تھے، یعنی بہت سالوں پہلے۔ آج کل کا جو امریکہ ہے یہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خدا سے دور بھاگے، کوشش کرتے ہیں کہ ذات خدا سے منکر ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی خدا کا کلام جہاں پر بھی کندہ ہوا ہے، جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ان کو ہٹا دے، یہاں تک کہ جو 10 احکام ہیں خداوند کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہٹا دے۔ جو یہاں پر مینار ہے، یہ جو یادگار یہاں پر ہے واشنگٹن کا، اس کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے خداوند کو جلال ہو۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ اگر آپ درست طریقے سے درست طرح سے تحقیق کریں تو اس مینار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خداوند پر جلال ہو۔ اور جب ہم اس شہر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس شہر میں کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی عمارت اس مینار سے اونچا نہیں ہے۔ یہ
ایک پرپس کے تحت، جی ہاں، اس کو دیدہ دانستہ طور پر ہی بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے بڑھ کر کوئی مینار نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے خداوند کو جلال دینے کا جو حروف ہیں وہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج کل کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور بھاگتے ہیں، مگر خدا سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا سے کوئی بھی انسان دور نہیں بھاگ سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اگر یہ کریں وہ کریں، آج کل سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور لوگ جو ہے ستاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، مگر اگر وہاں پر زمین سے اپنا آکسیجن نہ لے جائیں تو وہ وہاں پر مر جائیں گے، کیونکہ خدا نے اس زمین کو انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے فی الوقت محدود کیا ہوا ہے۔ مگر اگر ہم خداوند پر اعتماد کرتے ہیں، اگر ہم اپنی اعتماد خدا پر کرتے ہیں، اگر ہم خدا پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ کا دعا ہے یہاں پر کہ ہمیں معاف کر اے خداوند، دھیما رہ اپنے قہر میں، اے خداوند کب تک باز آ اے خداوند اپنے قہر سے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے موسیٰ جو ہے وہ خداوند کا بہت ہی عظیم خادم تھے، اور وہ خداوند سے منہ در منہ بات کرتے تھے، اور وہ خداوند سے تکلم فرماتے تھے، خداوند ان سے مستقیماً تکلم فرماتے تھے۔ تو وہ نہ صرف خدا کو اپنا خالق مالک جان کر، بلکہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ خداوند اس کا آسمانی باپ ہے۔ وہ ایک فرزند ہو کر خدا سے یہ کہتا ہے کہ اے باپ باز آ اپنے قہر سے، ہمیں معاف کر۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں اس سائنسی دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، یہ خدا سے پرے جا رہے ہیں، خدا سے دور جا رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ قبر تک ہے، اس کے بعد یا پھر ہم جہنم جائیں گے، یا پھر اگر ہم ایمان لاتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، ہم اس کے آسمان میں، اس کی جگہ، اس کے مکان میں جائیں گے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا کہ میں آتا ہوں اور ان لوگوں کو جو میرے مومن ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں مسیح کے ذات کے بارے میں، خداوند کے ذات کے بارے میں، اور یہ کہ وہ کس طرح صاحب قدرت ہے اور سب اسی کے وسیلے سے ہے، اور صرف اسی پر اعتماد سے ہم زندہ بچ سکتے ہیں، یہ میں پڑھوں گا۔ کلسیوں کی جو کتاب ہے 1 باب اور 15ویں آیت سے لے کر، وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا ان دیکھی، تخت ہوں، جی ہاں تخت ہوں، یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، یعنی اس کے بغیر کوئی بھی چیز کائنات میں باقی رہ نہیں سکتے، صرف اسی میں یہ سب چیزیں باقی رہ سکتے ہیں۔ تو اسی پر اعتماد کرنا ہی ہماری بھلائی میں ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں کہ اے خداوند تو میرے گناہوں کو بخش، تو میرے گناہوں کو معاف کر، میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پچھتاتا ہوں، اے خداوند آج میں ایمان لاتا ہوں خداوند یسوع مسیح پر، کیونکہ وہی میرا منجی، وہی میرا خداوند ہے۔ یہ صاحب اقتدار یہ بھی مر جائیں گے، مگر تو اے خداوند ابدی ہے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اپنا بندہ قبول فرما، مجھے اپنا فرزند قبول فرما، اے خداوند میرے دل میں آ اور میری سلامتی بن، اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، جی ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کے سبب تو مصلوب ہوا، تو موا،
गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तू जिंदा खुदावन है। मैं ईमान लाता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। बस इतनी सी दुआ, खुदावंद आपको अबदी ज़िंदगी बख्श देता है। उसका कहर जो है वो थमता है, क्योंकि वो आदिल खुदावंद है और हम गुनहगार हैं, और उसकी अदालत हमें जहन्नुम भेज देता है। मगर उसका प्यार, उसका फजल वो हमें अपनी बाहों में खींच लेता है, जैसा कि खुदावंद ने कहा, फरमाया कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम बख्शूँगा। हम खुदावंद के दुश्मन हैं अपने गुनाहों की सबब, मगर खुदावंद इस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर देता है जब हमने ये दुआ किया। खुदावंद का फजल आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाक़त, हाँ रफ़ाक़त, वो हमारा रफ़ीक यानी दोस्त है अब, जी हाँ, उसकी रफ़ाक़त आपके साथ हो, आमीन। मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह।